السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سفرجل پھل کی بہترین خصوصیات سے آگاہ کروں گا۔ اس پھل کا مربہ مشہور و معروف ہے، جسے مربہ بھی کہتے ہیں۔ یہ غذائیت اور فوائد سے بھرپور پھل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو شوق سے کھاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفرجل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کر کے سینے سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ سفرجل کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو سفرجل کھلایا کرو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے اور پیدا ہونے والے لڑکے کو حسین بناتا ہے۔ یہ دل سے سدوں کو نکالتا ہے، اس کی نالیوں سے رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور انہیں وسیع کرتا ہے۔ اس سے دل کی وہ کیفیات بھی مراد ہیں جب وہاں پر پانی اکٹھا ہو کر اس کی کارگزاری کو متاثر کرے۔ یہ غلط تاثر دور کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے زیادہ بھی کھانے سے جذام کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، کیونکہ جذام ایک متعدی بیماری ہے جو کہ جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے بھی سفرجل کھانے سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میٹھا سفرجل ٹھنڈک پہنچاتا ہے جبکہ کھٹا قابض ہوتا ہے، معدے کے لیے مقوی اور مصلح ہوتا ہے، پیاس کو کم کرتا ہے، کے کو روکتا ہے، پیشاب آور ہے۔ سفرجل پیٹ کے السر میں مفید ہے، حرفیہ کا بہترین علاج ہے، صالح خون پیدا کرتا ہے۔ سفرجل دل اور جگر کو تقویت دیتا ہے، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ سفرجل مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفرجل میں 40 مردوں کے برابر طاقت پائی جاتی ہے۔ قوت باہ کے لیے انتہائی مفید ترین پھل ہے۔ عرب اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ سفرجل کھانے سے جگر کے سدے کھل جاتے ہیں۔ جن عورتوں کو مٹی کھانے کی عادت ہو، اگر وہ بھی کھائیں تو مٹی کھانے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ زیادہ کھانے سے ہچکی آتی ہے۔ یہ کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اس سے منہ کے چھالے اور گلے کے چھالے مدمل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہار منہ کھایا کرو۔ اس کا مربہ دل کے مریضوں، پرانی کھانسی، دمہ، پرانی پیچش میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔